میرے نبی نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حجۃ الوداع کے موقع پر آخری وصیت میرے نبی نے کیا کیا؟ صحابہ کو مخاطب کرنے کے بعد کہا، اے میرے صحابہ، میرا آخری وصیت یہ ہے کہ نماز قائم کرنا۔ اللہ نے قرآن میں 700 مرتبہ نماز کا ذکر کیا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی آخری وصیت میں نماز کا ذکر کیا، نماز قائم کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ صحابہ نے ایسا عمل کر کر دکھا دیا کہ آج دنیا ہر علاقے کے علماء، ہر شہر کا علماء تعریف کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس اگر پیسے ہیں، دولت ہے، تو ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، مگر قربان جانا مسلمانوں نبی کے پیارے صحابی پر۔ ایک صحابی رسول، ملک شام کے رہنے والے صحابی، جن کی بچیاں جوان ہو گئی تھیں اور دکان میں آگ لگ گیا تھا، وہ صحابی قرض دار ہو گئے تھے۔ آپ روانہ ہوتے ہیں، صحابی رسول مدینہ شریف آئے۔ آنے کے بعد ابو بکر صدیق سے ملاقات کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے رہنما تھے، مسلمانوں کے امیر تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ٹوٹی پھوٹی کھجور کی چٹائی پر بیٹھایا۔ بیٹھانے کے بعد کھجور پیش کر دیا، کہا، اے صحابہ، اسے کھا لو۔ صحابی رسول نوش فرمانے لگے۔ جانتے ہو، اس کے بعد وہ صحابی کہتے، اے ابو بکر صدیق، میں ملک شام سے آیا ہوں اور میری بچیاں جوان ہو گئی ہیں، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، پیسہ نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کچھ مدد کر دیا جائے، آپ مسلمانوں کے امیر ہیں۔ ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رونے لگے۔ وہ صحابہ کہتے ہیں، اے ابو بکر صدیق، آپ روتے کیوں ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا، ابو بکر صدیق کے پاس کچھ ہے نہیں، 3 دن سے آج ابو بکر صدیق بھوکا ہے۔ جب ابو بکر صدیق اتنا کہتے ہیں، وہ صحابہ دیکھنے لگتے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں، اے ابو بکر صدیق، تب میں واپس چلا جاؤں؟ سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں، مدینے میں جو شخص آ جاتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا، لہذا میں آپ کو عثمان غنی کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ عثمان بہت سخی ہیں، عثمان مسلمانوں کی بڑی مدد کرتے ہیں، عثمان کے پاس چلے جاؤ گے، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے عثمان غنی عطا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر! سیدنا ابو بکر صدیق کا حکم ہوا ہے، وہ صحابی وہاں سے اٹھتے ہیں، چل دیتے ہیں، آئے عثمان غنی کے پاس۔ عثمان غنی اپنے بیٹوں کو ڈانٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، بیٹا، تم نے دودھ میں شہد کیوں ملا دیا؟ دودھ بھی میٹھا ہوتا ہے، شہد بھی میٹھا ہوتا ہے، ایک چیز دودھ ہی پی لیتے تو تمہاری بھوک مٹ جاتی، تم نے دودھ میں شہد کیوں ملایا؟ وہ صحابہ سنتے ہیں۔ تھوڑی تھوڑی بات کے لیے جب اپنی بیٹوں کو ڈانٹا جا رہا ہے تو مجھے کیسے مدد کریں گے؟ ان کی ہمت نہیں ہوئی، وہ واپس چلے آتے ہیں۔ واپس آنے کے بعد ابو بکر صدیق کہتے، کیا ہوا؟ کہتے، وہ اپنے بیٹوں سے جب اتنی حساب لے رہے ہیں تو ہمیں مدد کیسے کریں گے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا، جاؤ
وہ سخاوت ہے، وہ شقی ہے، عثمان بہت مدد کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں جاؤ، عثمان ضرور دے گا۔ وہ پھر آتے ہیں، عثمان غنی پھر ڈانٹ رہے تھے، اتنے عثمان غنی کے نظر پڑ جاتی ہے، سلام کرتے ہیں۔ سلام جب کرتے ہیں وہ صحابی سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ملک شام سے جانے والے صحابی کو عثمان غنی کہتے اندر تشریف لائیں، بیٹھایا گیا۔ بیٹھانے کے بعد آپ نے فرمایا بیٹا دودھ کا پیالہ لاؤ، شہد کا پیالہ لاؤ، کھجور کا پیالہ لاؤ اور مہمان کو دے دو۔ اللہ اکبر! وہ صحابی دیکھنے لگے، ابھی اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے تھے کہ دودھ کے ساتھ شہد کیوں ملایا، اور مجھے تو کھجور بھی دیا جا رہا ہے، مجھے دودھ بھی دیا جا رہا ہے اور شہد بھی دیا جا رہا ہے۔ وہ مہمان کھجور بھی کھاتے ہیں، دودھ بھی پیتے ہیں، شہد بھی پیتے ہیں۔ پینے کے بعد عثمان غنی کہتے ہیں خیریت تو کس لیے آئے ہو؟ کہتے ہیں کہ میری بچی جوان ہو گئی ہے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرا دکان تھا آگ لگ گیا، میں 3000 اشرفیاں کا قرض دار ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر! عثمان غنی سنتے ہیں، سننے کے بعد یہ بھی نہیں پوچھتے کتنی ضرورت ہے۔ آپ کہتے ہیں بیٹا، عثمان غنی کہتے ہیں بیٹا مہمان کے لیے، آنے والے مہمان کے لیے سامان تیار کر دو۔ اونٹ پہ کپڑے لادے گیا، کھجور دیا گیا، دال دیا گیا، چاول دیا گیا، تیل دیا گیا، اونٹ کے اوپر لاد دیا گیا، اور 6000 اشرفیاں ملک شام کے جو صحابی آئے تھے مدد کے لیے، عثمان غنی ان کے ہاتھ میں دے دیے۔ آپ نے فرمایا عثمان مجھے صرف 3000 اشرفیاں کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا لے کر جاؤ، اس سے کاروبار کر لینا۔ وہ صحابی کہتے عثمان اونٹ میں کیسے واپس کرنے آؤں گا؟ آپ کہتے اونٹ واپس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اونٹ میں نے تم کو اپنی طرف سے تحفے میں دے دیا ہے۔ اللہ اکبر! وہ صحابی نیچے سے اوپر تک دیکھنے لگے، وہ صحابی سوچنے لگے ابو بکر صدیق نے صحیح کہا تھا کہ ارے وہ عثمان بڑا سخی ہے، بڑا سخاوت ہے، مسلمانوں کی بڑی مدد کرتا ہے۔ جب وہ صحابی رسول جانے لگے، دروازے کے پاس پہنچتے ہیں، عثمان غنی سے کہتے ہیں عثمان تیرا بہت شکر ہے، تیرا بڑا احسان ہے۔ عثمان غنی پلٹ کر جواب دیتے ہیں ارے میرا شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، مجھے شکر نہ کہو، میرا احسان نہ مانو، بلکہ بھیجنے والے کا احسان مانو جس نے تمہیں میرے تک پہنچایا ہے۔ اللہ اکبر! وہ صحابی کہنے لگے میں نے تو نام نہیں بتایا تھا، مگر پتہ کیسے چلا؟ عثمان غنی نے فرمایا کہ نام بتاؤ چاہے نہ بتاؤ، ارے عثمان کا دل کی نظریں وہ دیکھتی ہیں جو مدینے سے آنے والا ہوتا ہے۔ وہ صحابی رسول پہنچے، ملک شام چلے جاتے ہیں۔ ملک شام گئے تو آپ تجارت کرنے لگتے ہیں، بچیاں کی جو بچی تھی آپ نکاح بھی کر دیتے ہیں۔ نکاح کرنے کے بعد لوگ پوچھتے آپ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گیا؟ وہ صحابی کہتے عثمان نے مدد کیا تھا۔ ارے عثمان بڑا سخاوت رکھتا ہے۔ عالم یہ ہو گیا کہ عثمان نے مدد کیا ہے، اللہ نے وہ بلندی دے دیا، ملک شام میں عثمان غنی کا ڈنکا بجنے لگا۔ ارے عثمان سے زیادہ سخی کوئی نہیں ہے، عثمان سے زیادہ مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا عثمان تم میری راہ میں خرچ کرو اور شہرت تیری میں بڑھاؤں گا، تیری شان میں بڑھاؤں گا۔ اللہ نے عثمان غنی کا اتنا بڑا لقب دے دیا کہ آج تک دنیا میں کوئی ایسا بچہ نہیں پیدا ہوا، ایسا کوئی امیر نہیں پیدا ہوا جس کا نام غنی رکھا جائے۔ عثمان نام تھا، اللہ نے کہا عثمان کے ساتھ ساتھ غنی رکھا جائے، یہ عثمان غنی ہے۔ مسلمانوں عثمان غنی کا غلام بن جاؤ، جو امیر ہیں وہ غریبوں کی مدد کیا کریں۔